بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی بہت ساری ضروریات ہیں اور بہت ساری چیزوں میں وہ تحفظ چاہتا ہے، اور انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، بلکہ ایک مسلمان کی جو بنیادی ضرورت ہے جس میں وہ تحفظ بھی چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ چاہتا ہے، وہ اس کے دین اور ایمان ہے. کہ دین اور ایمان ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دین اور ایمان پر میں عمل کر سکوں تحفظ کے ساتھ، حفاظت میں رہتے ہوئے اپنے دین پر چل سکوں اور عبادتوں کو کر سکوں حفاظت کے دائرے میں رہتے ہوئے. میری جان محفوظ ہو، میرا گھر بار محفوظ ہو. یہ ہر ایک ایمان والے کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی بنیادی چاہت ہے. اسی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا جو ارادہ فرمایا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مکہ میں مشرکین کا قبضہ تھا، اور اس قدر قبضہ تھا کہ بیت اللہ شریف میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے لیے بیت اللہ میں نماز پڑھنا ممنوع تھا، منع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے حالات دیکھے تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا کہ بھئی ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت ایک ایسی جگہ کرو کہ جہاں پہ تم اپنے دین اور ایمان پر آسانی سے عمل کر سکتے ہو. اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ملک جو خدا داد پاکستان، یہ وطن عزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ملک اور یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے حاصل کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کو بچانا اور اپنی جانوں کو بچانا مشکل تھا. ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں کی دعائیں اور ان کا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا اور ان کی مسلسل جدوجہد اور محنت
اور کوشش یہ رنگ لائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک زمین کا خطہ عطا فرمایا، وطن عزیز کی شکل میں، ملک پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین کا خطہ عطا فرمایا، اور یہ بھی اسی وجہ سے عطا فرمایا، ہمارا بھی وہی مقصد تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مقصد بیان فرما رہے تھے کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ دین اور ایمان پر، ایمانی اور اسلامی تعلیمات پر صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ حفاظت میں رہتے ہوئے عمل کر سکیں۔ ہجرت کہتے بھی اسی کو ہیں، ہجرت کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے وطن، اپنے دیش کو چھوڑنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دوسرے ملک، دوسرے شہر، دوسری جگہ کو آباد کرنا، دوسرا وطن بنانا، اپنا گھر دوسری جگہ بنانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا، اپنا سب کچھ چھوڑ جانا، کس مقصد کے تحت؟ کہ ہم آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ یہ ہجرت کا مقصد، ہجرت کا مفہوم ہے۔ تو یہ جو وطن عزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس مقصد کو ہمیشہ سے زبانوں کی حد تک کہا جاتا رہا ہے، یاد دلاتا رہا ہے۔ بچے بچے کی زبان میں آج تک ایک نعرہ چلتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس ملک کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا قانون اور دستور محمد رسول اللہ۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک سکون کی جگہ ملے جہاں میں عبادت کر سکوں، اللہ کی مرضی کی زندگی گزار سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم ہماری حالت کو بیان کرتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم کمزور تھے، تم لوگ ہر لحاظ سے کمزور تھے۔ ہندوستان میں مسلمان بسا کرتے تھے ہندوؤں کے درمیان، تمہاری حالت ہر لحاظ سے کمزور تھی، ایمانی لحاظ سے تم مضبوط نہیں تھے، اور آج بھی یہی حال ہے کہ آج بھی اگر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا حال سنتے ہیں اور ان پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کہیں ان کو مارا جا رہا ہوتا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، آج بھی اگر وہاں کے حالات سننے میں آتے ہیں تو ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان ہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمان ہیں۔ اسلام، یعنی ایک مسلمان کا ہندوستان میں پٹنے کی وجہ صرف کیا ہے؟ اسلام اور مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم بہت کمزور تھے، ایمان اور اسلام پر عمل کرنے میں تمہارے لیے دشواریاں تھیں، ہم نے تم پر فضل فرمایا، ہم نے تم پر فضل فرمایا۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، ملک، خطہ عطا فرمایا، اپنے فضل سے ہم نے تمہیں یہ دولت عطا فرمائی۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس ملک کے حصول کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ناچ اور گانے نہیں تھے، یا اچھی معیشت نہیں تھی، وہ ضروریات میں سے، معیشت کا اچھا ہونا، ترقی کرنا، یہ ضروریات میں سے ہے، یہ بھی سب چیزیں وجود میں آتی ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کی جا سکے، یہ اصل مقصد تھا۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے ہم آزادی کے دنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں آزاد ہوئے بھی کئی سال ہو گئے، ہم اصل مقصد کو بھول گئے کہ ہم آزاد کیوں ہوئے تھے، آزادی ہمارے بڑوں نے کیوں حاصل کی تھی، اس ملک اور اس وطن کو کیوں حاصل کیا تھا، وہ اصل مقصد بھول گئے ہیں۔
اور دوسرا مقصد، دوسری چیز سب کے زبانوں پہ، معاشی لحاظ سے ہم کمزور ہیں، معیشت ہماری تباہ ہے، سیاسی لحاظ سے ہم کمزور ہیں، سارے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا، جس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے دعائیں کریں راتوں کو اٹھ کر اور قربانیاں دیں، کتنی عورتیں، کتنے بچے، کتنے بوڑھے اس ملک کے حصول میں شہید ہوئے، ترقی کاروباری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے تو وہاں پہ بھی تھی۔ ہندوستان میں مسلمان کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن جو اصل چیز اس ملک کے حصول کا مقصد تھی اس کو ہم بھول گئے۔ یہ ہمارے بڑوں نے کیوں قربانیاں دی، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں ملک حاصل کر رہے تھے، وہ بھول گئے۔ اور آج کسی کی زبان پر نہ ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ آج سب کے ہاتھوں میں آزادی کے جھنڈے ہیں، زبانوں پر آزادی کے نعرے ہیں، لیکن کسی بچے کو بھی نہیں پتا کہ اس ملک کی آزادی، کسی بڑے کو بھی نہیں پتا کہ اس ملک کی آزادی میں کیا قربانیاں دی گئی ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں اس ملک کی آزادی میں دی گئی ہیں، کتنی خواتین کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، اور کیا کچھ ظلم نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ جب وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان آ رہے تھے، تقسیم کا جب مسئلہ شروع ہوا اور تقسیم ہو گئی تو بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے اس میں آیا، اس خطے کے حصے میں آیا، لیکن وہاں سے جب مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اس وقت کے لوگ جو اب بھی موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو دشمنان اسلام تھے اور دشمنان پاکستان تھے، ان کی زبان پر ایک نعرہ تھا، بھوکا پاکستان ننگا پاکستان، اور وہ اس نعرے کو اس طرح پورا کر رہے تھے کہ بارڈر پہ، کسٹم پہ وہاں کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور مسلمان جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے سامان کی تلاشی لی جاتی تھی، اور تلاشی میں کوئی بھی ایسی چیز جس سے یہ ملک ترقی کر سکے سامان میں دکھتی نکال لیتے، حتیٰ کہ کپڑے، بغیر سلے کپڑے وہاں لے کر جائیں گے، بیچیں گے، بغیر سلے کپڑے تک نکالے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پورا گھرانہ ہجرت کر کے آ رہا تھا تو ہمارے سامان کی تلاشی ہوئی کسٹم پر، اور بغیر سلے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے نہیں، بغیر سلے کپڑے نکال لیے، سلائی مشین تھی ہماری والدہ کی سامان میں، وہ نکال لی، کیونکہ وہ دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، ان کا یہ مقصد تھا بھوکا پاکستان ننگا پاکستان، اس کو ترقی نہیں کرنے دینا۔ وہ آج تک ساری دنیا میں جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کی نظر میں پاکستان کھٹکتا ہے، کیونکہ یہ ایک واحد ملک ہے، ایک واحد ملک ہے اس دھرتی پر، پوری دنیا پر دوسرا یہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور کوئی ملک اسلام کے نام ہے۔ ایک مدینہ کی ریاست تھی، مدینہ منورہ، اور مکہ، مدینہ منورہ، اس ملک، اس ریاست کی بنیاد اسلام تھی، اور یہ دوسرا ملک ہے جس کی بنیاد اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ساری دھرتی پر کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے بننے کا مقصد اسلام ہو۔ اس لیے دشمنان اسلام، ساری دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ ملک کھٹکتا ہے، اور ان کی دشمنی ہم سے صرف یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہمیں اس لیے مختلف قسم کے قرضوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں جکڑا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمیں نہیں تو دیکھا جائے تو وسائل کے لحاظ سے ہمارا ملک سب سے آگے ہے۔ سمندری نظام، دریاؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، آبیاری اور آباشی، زراعت کا نظام، چاروں موسم، ہر طرح کی زمین کیسی ہو، ہر طرح کی چیزوں کو قبول کرتی ہے، یعنی زمین پر کوئی بیج ڈال دیا جائے تو زمین میں اگانے کی صلاحیت، ہر طریقے کی ساری سہولیات اور ساری معدنیات، بہترین قسم کے پیٹرول، گیس، جو بنیادی سب کچھ ہے، لیکن دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان، ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ بھوکا ننگا پاکستان رہنا چاہیے، ترقی نہ کرے۔ اور پھر بدقسمتی سے اور ایک کام ہوا کہ جب یہ ملک بنا تو ملک کو بنانے والے جو بانیین تھے ان میں بنیادی کردار قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، لیاقت علی خان شہید مرحوم، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قائد اعظم کے ساتھ بازو تھے،
ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ جب یہ ملک وجود میں آنا تھا تو تحریک چلائی، پورے ہندوستان میں تحریک چلائی، تو اس تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو جگہ جگہ جا کر لوگوں کو تقریر کر کے ذہن سازی کریں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبد العثمان صاحب کے والد، یہ سارے اکابرین اور دیگر اکابرین اور بھی بہت سارے علماء تھے، وہ مختلف ہندوستان کے شہروں میں، علاقوں میں جاتے تھے، تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے، اور پاکستان کے بنانے کے عزم کو، ارادے کو لوگوں میں زندہ کرتے تھے کہ کیوں بن رہا ہے. وہاں ان ساری تقریروں کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان بن جائے گا، ایک اسلامی ریاست ہوگی، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر آرام سے عمل کریں گے. یہ ساری تقریروں کا خلاصہ تھا. آج اس تقریر کا ذکر کسی بھی 14 اگست کے جلسے میں نہیں ملے گا. جتنے 14 اگست کے جلسے ہوں گے کہیں بھی آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ وہ جو ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے جو تحریک چلائی گئی تھی، اس تحریک میں جو جلسوں میں تقریریں ہوتی تھیں، خود قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی تقریریں سن لیں، اس میں یہ ذکر نہیں ملے گا. یہ نہیں بتائیں گے کہ ان تقریروں میں کیا تھا. سب یہ تھا کہ ایک آزاد ریاست، ایک آزاد ملک قائم کر لیں گے، اللہ کی عبادت، اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکیں گے. اس اصل مقصد کو بھول گئے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک بدقسمتی سے ایک یہ چیز ہوئی کہ جیسے ہی پاکستان بنا تو بنتے ہی 2، 2.5، 3 سال کے اندر جو بانی جان پاکستان تھے ان کا انتقال ہو گیا. 1.5 سال یا 2 سال کے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کو پیارے ہو گئے. لیاقت علی خان جو اس ملک کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ تھے، ان کے بارے میں ہماری قوم کو کچھ نہیں پتا. مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں لیکن کس طرح پڑھاتے ہیں؟ ہمارے ملک کے بنانے کی تاریخ کا کچھ حصہ جس کتاب میں ہے، اس کتاب کو کس انداز میں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں؟ سب کو پتہ ہے. ہمارے بچے سے پوچھ لیا جائے لیاقت علی خان کون تھے، نہیں بتائے گا. قائد اعظم کی کچھ تاریخ بتا دو، کچھ نہیں بتائے گا بچہ. تو لیاقت علی خان اس ملک کے بنانے میں انتہائی مخلص تھے. ان کو شہید کر دیا گیا. یہ شروع کے 2-3 سال، یعنی پاکستان بنتے ہی دشمن پاکستان تھے، جو دشمنان پاکستان تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ جو بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ تھے، جو ایک مشن کو لے کر آئے ہیں، ایک ویژن ہے کہ ہم کیوں اس ملک کو بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرو. 2 اس طرح یہ ختم ہوئے. علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی یہ قائد اعظم کے بازو تھے. ایک طرف کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا، ایک طرف کا آزادی کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی. ان دونوں کے ہاتھ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جھنڈا دیا پاکستان کی آزادی کا. پہلی آزادی کی جو تقریب ہوئی تھی، اس آزادی کی تقریب میں جھنڈا اٹھانے والے یہ 2 حضرات تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان. ایک حصہ پاکستان کا الگ ہو گیا بنگلہ دیش کی شکل میں. تو بنگلہ دیش کا جو حصہ تھا یہ پاکستان میں شامل تھا، بنگلہ دیش. اس حصے میں جھنڈا لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس حصے کے جھنڈے کو لہرایا تھا جو ہمارے حصے میں. ان کو ملتان تقریب میں بلایا گیا. یہ ملتان گئے تو وہاں ان کو کھانے میں زہر دے کر ان کو بھی شہید کر دیے گئے. علامہ شبیر احمد عثمانی یہ وہ لوگ تھے جو بنیاد تھے اس ملک کے. اس طرح آہستہ آہستہ کر کے جو ہمارے اس ملک کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، بانی جین تھے، ان کو راستے سے ہٹایا گیا. اب اس ملک کو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بڑوں نے کیوں قربان. اگر وہ حضرات موجود ہوتے تو اپنے بچوں کو بتاتے، لیکن افسوس ہے کہ جو لوگ آج بھی موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکستان کی تحریک بتانے کو تیار نہیں ہیں. کہنے کو آزادی کے جھنڈے، آزادی کے نعرے زبانوں پر ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ غلامی کی زنجیریں ہمارے پاؤں میں ہیں، گلوں میں ہیں. غلامی کے طوق ہمارے گلوں میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے، اور جس مقصد کو کے تحت حاصل ہوا تھا اسی مقصد کے تحت اس کو لے کر اگر ہم چلتے تو آج ہم کتنی ترقی کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ سے جو وعدہ کیا جائے اس وعدے کی خلاف ورزی ہو. مثال، ایک آدمی نے دکان کھولی، دکان کھولتے وقت اس نے یہ کہا کہ اللہ میں دکان کھول رہا ہوں، میرا کاروبار چلے گا،
کاروبار چمکے گا، میں اس دکان کا 10% آپ کے دین کے لیے خدمت کے لیے وقف کروں گا. یہ اس نے دکان کھولی کہ میں اس دکان میں کوئی اچھے کام کا ذکر کیا کہ میں راشن بیچوں گا، اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کری، دکان چل پڑی. دکان کھولنے کے بعد نہ اس نے راشن کی دکان کھولی بلکہ غلط کاموں کے لیے اپنی دکان کو استعمال کرنا شروع ہو گیا، فلمی اسٹوریاں وغیرہ بیچ رہے، یا دکان سے جو منافع حاصل ہو رہے تھے اس سے اللہ کے سے وعدہ کیا وہ اس نے پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بستی کے لوگ، ایک شہر کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، ہم نے ان کو بہت اچھے رہنے کی جگہ عطا فرمائی. آمینۃ مطمئنہ، امن اور سکون والی جگہ تھی. یعنی کراچی کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی غریب یہاں پہ بھوکا نہیں سوئے گا. امن مطمئن، ہمارا شہر ہمارا ملک بننے کے بعد آمینۃ مطمئنہ تھا. یاتیہا رزقہا، اللہ کی ساری نعمتیں یہاں تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہوا، یہ ساری چیزوں سے ہم کیوں محروم ہو گئے؟ امن ہمارا چلا گیا، امن و سکون چلا گیا، بد امنی آ گئی، ظلم و زیادتی آ گئی، قتل و غارت گیری چوری دھکیتی آ گئی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اتنے سارے وسائل ہمارے ملک میں ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز یہاں پہ آسانی سے ملتی ہے اور اپنی تیار کردہ چیزیں ہیں، پھر بے روزگاری کیوں ہے؟ پھر فقر و فاقہ کیوں ہے؟ پھر کیوں لوگ معاشی لحاظ سے پریشان ہیں؟ اللہ فرمانے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کری، تم نے اللہ کے وعدے کو بھول گئے کہ کس وعدے کے تحت یہ ملک حاصل کیا تھا. تم اس مقصد کو بھول گئے. تمہارا مقصد کچھ اور نہیں تھا، یہ تھا کہ مذہب، دین، اسلام تھا. تم اس اصل مقصد کو بھول گئے، دوسرے کاموں میں لگ گئے. اللہ فرما رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے بھی تمہارے اوپر بھوک، فقر، فاقہ اور خوف ڈال دیا. اب وہ جو دشمنوں کا ایک نعرہ تھا نا بھوکا پاکستان، وہ ہو رہا ہے. جس خوف اور دہشت سے ہم بھاگے تھے ہندوستان سے، ہندوؤں کے خوف اور دہشت سے، وہ آج وہاں پہ ہندو مسلمان کا گلا کاٹا کرتا تھا، یہاں پہ مسلمان کا گلا کاٹتے ہیں. وہاں پہ ہندو مسلمانوں کے مال لوٹا کرتا تھا، عزتیں لوٹا کرتا تھا، یہاں پہ مسلمانوں کا مال اور عزت لوٹا کرتا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں، اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں. جس مقصد اور جو وعدہ تھا ہمارے بڑوں کا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادت ہوگی، آپ کی مرضی کی زندگی ہوگی، وہ بھول گئے ہیں. آج اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجدیں آباد ہیں، بازار آباد ہیں، گانے یہاں بجتے ہیں، سود اور رشوت کا نظام یہاں پہ ہے. سب جرم میں مبتلا ہے. ساری قوم، کسی ایک کا جرم نہیں ہے، سب کا جرم ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسلامی ریاست قائم ہو. آج کا مسلمان بھی نہیں چاہتا اسلامی ملک بنے ہمارا. وہ ڈرتا ہے کہ اگر اسلامی ریاست اور اسلامی نظام قائم ہو گیا تو ہماری جو بدماشیاں وہ رک جائیں گی، ہماری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی. جو بدماشیاں ہم کر رہے ہیں، خیانت، سود، رشوت، دھوکہ، ظلم، زیادتی، اس لیے وہ کہتے ہیں ساری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، اسلامی ریاست قائم ہوگی. اس لیے آج کا مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اسلامی ریاست بنے، اسلامی ملک بنے. یہ ہمارا سب کا جرم ہے، ایک کا جرم نہیں، سب کا جرم ہے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں امن و امان دیکھ لیں، اپنے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھ لیں، ہمارا ملک ترقی کے راستے پر آ جائے، یہاں سے بد امنی، ظلم و زیادتیاں، قتل و غارت گیریاں، بھوک، فقر و فاقہ ختم ہو جائے، تو اللہ سے جو وعدہ کیا تھا ہمارے بڑوں نے 70 سال پہلے، اس وعدے کے مطابق اس وعدے کو پورا کریں. اس وعدے کو پورا کریں. اور کوئی مشکل نہیں ہے، 2 کام کرنے ہیں. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں. ایک کام کیا ہے؟ ہم جس جگہ ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. میں اگر ٹیچر ہوں تو ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے؟ دین اور ایمان کے ساتھ ذمہ داری کو پوری کریں. میں اگر نوکری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، تو ایک ملازم کی ذمہ داری کیا ہے کہ صحیح طریقے سے نوکری کرو، خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو. میں اگر دکان چلاتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پوری کرنا شروع کر دے. ساری قوم اس پر آ جائے کہ ہم اپنے طور پر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، میری جو ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کروں گا. اور دوسرا کام، اللہ سے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ
آپ کی مرضی اور آپ کے حقوق کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس ملک کا نظام چلائیں گے، اس ملک کا قانون بنائیں گے، تو انشاءاللہ دوبارہ سے ہم بہتری کی طرف آ جائیں گے. یعنی نا امیدی نہیں ہے. آج مایوسی بہت پھیل گئی ہے، مایوسی پھیلائی بھی جا رہی ہے. بچہ بچہ مایوس ہو رہا ہے، بچے بچے کی زبان پہ اس ملک کی برائی ہے، برائی. بھائی اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، اب اس گھر میں اگر ہم اندر رہتے ہوئے اس گھر میں لڑیں، جھگڑیں، ماریں، توڑیں، اس گھر کا خیال نہ کریں اور گھر کو برا کہیں تو گھر کا قصور ہے. گھر تو اللہ کی نعمت ہے، چار دیواری اللہ کی نعمت ہے، زمین اور چھت اللہ کی نعمت ہے. گھر تو اللہ کی نعمت ہے، چار دیواری اللہ کی نعمت ہے، زمین اور چھت اللہ کی نعمت ہے. رہنے والوں کو رہنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، گھر کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ گھر کو کیوں برا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر برا ہے، یہ گھر برا ہے؟ گھر برا نہیں ہوتا، زمین بری نہیں ہے، چھت بری نہیں ہے. رہنے والے برے ہیں کہ وہ گھر میں رہنے کے طریقے اور سلیقوں کو نہیں جانتے کہ گھر میں رہا جاتا ہے تو گھر کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، گھر کی مینٹیننس بھی کی جاتی ہے، گھر میں محبت سے رہا جاتا ہے، گھر میں اتفاق سے رہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے. رہنے والے یہ ساری چیزیں بھول گئے، نہ گھر کی حفاظت کرتے ہیں، نہ مینٹیننس کا خیال، نہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں، نہ سلیقہ نہ طریقہ، اور کہتے ہیں گھر برا ہے. گھر تو اللہ کی نعمت ہے، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، اس ملک کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. یہ دھرتی، یہ خطہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. اپنے کرتوت کو برا کہنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی جو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے حصے کی برائی کر رہا ہے. کسی کے ہاتھ میں چھوٹی چوری آ رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں بڑی چوری آ رہی ہے. جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی چوریاں کرتے ہیں، جو چھوٹے عہدے پر بیٹھے ہیں چھوٹی چوریاں کرتے ہیں. بچا ہوا کوئی نہیں ہے. ہر شخص یعنی اس ملک میں برابر کا مجرم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے اور جس مقصد کے تحت ہم نے ملک حاصل کیا، تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اپنے بچوں کو اس ملک کے بتانے کا، بچے کا سب کو بتائیں کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، جو ہمارے بڑوں نے وعدے کیے تھے اس وعدے کو ہم پورا کریں گے. انشاءاللہ دوبارہ سے امن لوٹ آئے گا، دوبارہ سے سکون آ جائے گا، دوبارہ سے چیزوں میں برکتیں آ جائیں گی، روزی میں برکت آ جائے گی، سب کچھ دوبارہ ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائیں گے، اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائیں گے. لیکن شرط وہی ہے کہ دوبارہ سے اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں. ترقی ملے گی، دینی ترقی. جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم دین پر چلنا شروع کریں گے تو دنیا کے لحاظ سے ہم پیچھے رہ جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. جب ہم اس ملک میں دین اور اسلام پر عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کو بنیاد بنائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آگے کر دے گا. بہت سے ملکوں میں ہم ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ، اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فیصلہ کر لیا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، کہ ہم برا نہ کریں. اس ملک کے اجاڑنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کے بنانے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، اس ملک کے بنانے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اگست کا مہینہ آتا ہے تو اس ملک کی تاریخی واقعات یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک خوشی کی لہر بھی دوڑتی ہے، ایک افسوس بھی ہوتا ہے. حالات دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت دیکھے تو خوشی ہوتی ہے. بڑوں کی قربانیاں دیکھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی قربانیاں دی تھیں. تو یہ سارے منظر دماغ میں گھومتے ہیں. ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ منظر سنائے جائیں، بتائے جائیں کہ ہم کیا تھے، کیا اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. تو اس لیے اس موقع پر اگست کے مہینے میں یہ چیزیں، یہ مضمون، یہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مضامین ہمارے اس دھرتی اور اس وطن میں رہنے والے ہر شہری کو ان مضامین کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی، ذہن میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سارے مضامین بیان ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ ملک اس اگست کے مہینے میں کیوں بنا تھا، کیوں بنایا گیا تھا، کیا قربانیاں تھیں. قربانیوں کا ذکر شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ اس ملک کے حاصلوں میں کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں. قربانی کا مضمون شروع ہو تو ختم ہی نہ ہو، اتنی قربانیاں ہیں. آج ان کی قربانیوں کے ساتھ مذاق ہے، کہ یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا. انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، اپنا گھر بار لوٹا دیا، اپنا کاروبار لوٹا دیا ہندوستان میں،
اپنی عزتیں داؤں پہ لگا دیں. اور آج کا بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا؟ یہ پوچھتے ہیں ملک، ان کی قربانیوں سے مذاق کرتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اب مثال ہے دادا کی قربانی سے یہ گھر تیار ہو، ایک گھر جس میں ہم رہتے ہوں دادا کی محنت سے تیار ہو، اور پوتا آ کر کے دادا نے گھر کیوں بنایا تھا؟ تو رہ رہے، تجھے رہنے کی جگہ ملی ہوئی ہے، تو سکون سے اس گھر میں رہ رہے، تو یہ محبوب نہیں ہے. لیکن یہ ناقدری ہے، ناقدری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدردانی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ وطن عزیز، یا اللہ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا. اللہ اس ملک کی ہم نے قدر نہ کی، اللہ اس ملک کی بہت ناقدری ہوئی ہے. اللہ اس ملک یہ وطن عزیز، یہ سرزمین پاکستان جس نے حاصل کی گئی تھی، جس مقصد کے تحت ہم وہ مقصد بھول گئے. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ آج ہم ہر طرح کی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں. اللہ آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے ہیں. اللہ ان وعدوں کو بھولنے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اس وطن عزیز کو سلامتی، بقا اور استحکام نصیب فرما، ترقیاں نصیب فرما. یہاں رہنے والے یا اللہ بچوں سے لے کر بوڑھے جوان مرد و خواتین سب کو یا اللہ دین و ایمان کے مطابق، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہر طرح کے رذائل سے، گمراہیوں سے، خیانتوں سے، دھوکوں سے سب کی حفاظت فرما، ساری برائیوں سے سب کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک سے ساری برائیوں کا خاتمہ فرما، اس ملک میں امن و سلامتی اور خیر کی فضاؤں کو عام فرما. یا اللہ اس ملک کو خوب ترقی نصیب فرما. اللہ اس ملک کو خوب ترقی نصیب فرما. اللہ ہر طرح کے بحرانوں سے اس ملک کو نجات نصیب فرما. اللہ اس وطن عزیز پاکستان کی ہر طرح سے